السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، اس لیے لائیو نہیں چلا کر کے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ نیٹ پہ لوڈ کریں گے۔ اور ہمارے پھول محمد صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کہاں کے رہنے والے آپ؟ ہم گورکھپور کے رہنے گورکھپور دیوریا کے رہنے والے ہیں پھول محمد صاحب۔ تو ہم لوگ بیٹھے ہیں تاکہ اگر ان کے پاس کوئی سوال ہو، کچھ بات جاننا چاہیں تو ان کے جوابات میں دے دوں اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ پھول محمد صاحب فرمائیے۔ اچھا، آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ہاں جی، کیا پیغام؟ ہاں، اچھا ماشاء اللہ۔ ابھی میں نے یہاں پر نماز پڑھی ہے، ہمارے نور بھائی نے بلایا تھا۔ عشاء کے بعد ہم نے ایک 5-7 منٹ کچھ واعظ و نصیحت کیا لوگوں کو۔ اس میں میں نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے کیا عطا کیے، اسی کے بارے میں ہمارے یہ پھول محمد صاحب پوچھ رہے ہیں تاکہ دوسروں تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو میں نے ذکر کیا صحیح حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، نماز کا تحفہ۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جب شب معراج سے لوٹے تو یہ 5 نماز لائے تحفہ ساتھ پیغمبر ہمارے واسطے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ پہلا تحفہ نماز کا ہے۔ شریعت کی ساری چیزیں اسی زمین پر اتری آسمان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو نماز کو زمین پہ نہیں اتارا، بلکہ زمین سے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور ڈائریکٹلی یہ تحفہ تھا کہ کتنا بڑا مقام ہے نماز کا۔ اسی لیے مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا اسلام رہ نہیں جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، کافروں جیسا ہو گیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معراج کا ایک بہترین تحفہ یہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ کفار کے بارے میں بات ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو آپ بھی تو تھوڑا سا جب تک پیر ہیں تب تک ایسے یہاں تک ایسے کھڑے ہی ہو جائیے، پھر چلے جائیے گا۔ کبھی 3 تو دکھ جائیں تو دور نہ بھاگیے، یہیں پر کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ ایسی سوالت کرتے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ سورہ مدثر میں ہے، کس میں ہے یہ؟ ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر میں ہے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آگے بھائی؟ دنیا میں تم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے، رہتے سہتے تھے، میں جنت میں ہوں، تم جہنم میں کیسے؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو کہیں گے بھائی تم تو نماز پڑھتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تو خالی نماز پڑھنے والوں کا بلکہ مذاق اڑاتے تھے، ارے بڑے نمازی ہیں، بڑے ملا جی بنے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی جہنم میں جانے کا جو پہلا سبب ایک جہنمی بیان کرے گا وہ کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز معراج کا پہلا تحفہ، بہترین تحفہ ہے، نماز نہیں چھوڑیے گا۔ دوسرا تحفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ قرآن پورا کا پورا اترا، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو پھر سے بطور تحفہ دی گئی۔ آپ کبھی پڑھیے گا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو یاد ہے نا؟ آپ پڑھو تو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو یہ ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بطور تحفہ دی گئیں. ان دو آیات کو آپ قرآن میں پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں. ان دو آیات میں پہلی آیت میں تو ہمارے پورے ایمان اور عقیدے کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں دعا سکھائی گئی ہے، بڑی بہترین دعا. آپ اس دعا کو جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. تو ان دو آیات کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو کوئی ان دونوں آیات کو ایک رات میں پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. ہر فائدہ اس میں ہے، ہر مشکل سے بچنے کا ذریعہ ہے، تہجد کا ثواب اس میں ہے، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اس میں ہے، جن بھوت جادو ٹونا بیماری مشکل تمام سے نجات ان دونوں آیات میں ہے. تو سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات سونے سے پہلے ضرور پڑھیے، یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے. نہ یاد ہو تو دیکھ کر کے موبائل میں پڑھیے تب سوئیے. اور تیسرا تحفہ جو دیا گیا وہی سب سے اہم ہے، سب سے اہم. اس کے بغیر پورا کا پورا اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو کوئی شرک کیے بغیر مر گیا، جس نے شرک کی نہیں کیا، تو ہم اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں. یعنی آپ نے اگر شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن اگر اس کے برعکس اگر آدمی مشرک ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکات، نہ تلاوت، نہ کچھ ختم معاملہ. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا سارا عمل اکارت ہو جائے گا. لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے، توحید پر قائم ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کر دے گا. تو یہ سوال تو میری طرف سے تھا. آپ کوئی طرف سے کوئی آپ کا اپنا کوئی سوال ہو اتنی دیر میں کچھ بھی، یعنی ظاہر بات ہے بحیثیت مسلمان ہم جی رہے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کی زندگی میں آتی ہوں گی جو آپ نہیں جانتے ہوں گے، جاننا چاہتے ہوں گے. یار کوئی مولوی ملتا تو مجھے پوچھتا ہے کہ نہیں، ہوتا ہے. ماں باپ کے بارے میں کیا بات ہے؟ ماں باپ کے بارے میں ظاہر بات ہے اللہ رب ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. ماں باپ کا، بھائی صاحب نے سوال کیا ماں باپ کا حق کیا ہے. عموماً ہوتا ہے اولاد جو ہے نا ماں باپ کی قدر نہیں کرتی ہے. ہمارے وہ ماں باپ جو ہماری پیدائش کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ہماری خوشی میں اپنی خوشی ظاہر کی، ہمارے پیدا ہونے کے بعد سے انہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا. جہاں ہم ہنستے ہیں وہی ان کی ہنسی ہے، جہاں ہم روتے ہیں وہاں وہ رو دیتے ہیں. ان ماں باپ کی بڑھاپے میں ہم نے قدر نہیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا. اور اللہ نے اپنا حق بتانے کے بعد فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرا حق ادا کرنے کے بعد دوسری نصیحت ہے انسانوں تم کو یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. اگر ان دونوں میں کا کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس پہنچ جائیں، ظاہر بات ہے کمزور ہو جائیں گے، کوئی آلتو فالتو بات بھی بکیں گے، کبھی ناراضگی ظاہر کریں گے، کبھی عقل کم ہو جاتی ہے، اس وقت ان کو سنبھالنا آپ کی ضرورت ہے. فلا تقل لهما اف، تو کتنا بھی آپ کو ناراضگی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. واخفض لهما جناح الذل ولا تنهرهما، اور کسی بات پر ان کو چھڑکنا نہیں. وہ ماں باپ ہے، اللہ کے بعد ماں باپ کا مقام ہے. اللہ نے فرمایا سخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. ورضا اللہ فی رضا الوالدین، ماں باپ خوش تو اللہ خوش. ولا تنہرہما،
کبھی انہیں جھڑکنا نہیں. وَقُلْ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور نرمی کا بازو ان کے لیے بچھائے رکھنا. ابو جی کیا چاہیے, امی کیا چاہیے, ابا یہ کام ٹھیک نہیں ہے, امی یہ تھوڑا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یعنی ماں باپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں آپ ان کے سامنے بچوں ہی کتنے رہیے, اپنے آپ کو بڑا نہ ظاہر کیجیے, آپ کچھ نہیں ہیں ماں باپ کے بغیر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ساتھ اچھے سے بات کیجیے, پیار سے بات کیجیے, اور ان کے لیے دعا کرتے رہیے. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ہمارے ماں باپ کو اوپر ایسے ہی رحمت نازل فرما جتنے رحمت اور پیار سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. اچھا صاحب, جیسے جو ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز سے ان کے بارے میں نہ علم پہنچا نہ کوئی پہنچا. یہ نور بھائی تو یہ کھانا بنانے میں لگے ہوئے ہیں, وہاں سے سوال کر رہے ہیں. ہاں کیا, جیسے جو ماں باپ اپنی زندگی میں نماز کا پابندی نہیں کر پائے اور غصہ جاسم اپنی پوری عمر گنوا دیے اور انہیں کچھ علم نہ پہنچ سکا اور نہ کوئی نصیحت کرنے والا ٹھیک سے ملا اور وہ قبر تک پہنچ گئے, تو کیا ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے؟ اگر وہ شرک نہیں کرتے تھے, اگر ایسے معاشرے میں وہ ماں باپ تھے جہاں ساری باتیں ذکر کی گئیں, جیسے آج کل کبھی ذکر کرو توحید کی بات کہتے ہیں وہابی ہے, وہ جاہل جٹ لوگ تب تک کہتے ہیں وہابی ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا. سنو نا, کم سے کم ساری بات سنتے ہو, کھیتی کرنے کا طریقہ سامنے والے سے پوچھتے ہو, شادی کرنا ہوتا ہے تو 10 لوگوں سے جو ہے سوال کرتے ہو, ہماری بیٹی کی شادی کرنی ہے, کاروبار کرنا ہوتا ہے تو 10 لوگ سوال کرتے ہوں گے, تو وہ دین کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ تو اگر ان کو یہ پتا تھا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے, وہ شرک پر مرے ہیں, تو آپ ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتے تھے, باقی نماز روزہ کبھی چھوڑ دیا, کبھی گناہ کیا, ان کی معاملہ یہی تھا کہ کبھی عید نماز پڑھ لیے, نماز پڑھ لیے, کوئی بات نہیں. اگر شرک نہیں کرتے تھے وہ, تو باقی چاہے جتنی غلطی وہ کرتے رہے ہوں, آپ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک آپ. جی, لیکن اگر وہ شرک کرتے تھے تب نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیا, کہا مغفرت بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. ماں جو ہے شرک پر مری, اللہ کے نبی کو منع کیا گیا کہ آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے اپنی ماں پر. آپ گئے اپنی ماں کی قبر پر, بہت روئے, صحابہ کرام بھی روئے, لیکن دعا نہیں کر سکتے, نہیں کیا. ابو طالب آپ کے چچا, کہا تھا کان میں چچا کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ, نہیں کہا, شرک پر مرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. کسی نبی کے لیے, کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا کرے, بھلے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو مشرک کے لیے. البتہ والدین اگر زندہ ہیں, حیات ہیں, شرک کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو زندگی میں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے, بھلا سلوک کرنا چاہیے. لیکن مرنے کے بعد اگر وہ شرک کرے, شرک اتنا بڑا کہ وہ رحمت کی دعا بھی مستحق نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, تو وہ دیواں اور اجمیر وہ نہیں چھوڑتے تھے حج کر کے بھی, اور جو مرے تو انہوں نے کہا کہ کوئی وہابی میرے جنازہ میں نہیں آنا چاہیے. جاؤ, کوئی وہابی جائے بھی تو کیا فائدہ جب مشرک کے لیے دعا ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ, اور کوئی سوال نہ ہو تو بات اسی پر ختم کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ایک صاحب یہ بھی یہاں تشریف لائے, آپ یہ تھوڑا دیر سے آئے, تھوڑا چہرہ تو دکھا دو. دیر سے آئے, روزی روزگار بھی بیچارے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے.